الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس علم کو ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر کون سا علم فرض کیا جا رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس سے دنیاوی علم یعنی میڈیکل کا، ڈاکٹری کا، انجینئرنگ کا، سیاست کا، سائنس کا علم مراد نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ ہر مسلمان پر ڈاکٹر بننا فرض ہے، انجینئر بننا بھی فرض ہے، سائنسدان بننا بھی فرض ہے، حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ والا علم تو مراد ہو نہیں سکتا۔ پیچھے رہ گیا دین کا علم، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی پر دین کا مکمل علم حاصل کرنا فرض قرار دیا جائے، کیونکہ اس صورت میں تو زندگی کے جو دیگر شعبے ہیں، تجارت ہے، حکومت ہے اور دیگر معاملات ہیں، فوج ہے، عسکری نظام ہے، یہ سارے درہم برہم ہو جائیں گے، کیونکہ مکمل علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ایک بڑا حصہ خود کو مکمل طور پر فارغ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس علم سے شریعت کا مکمل علم بھی مراد نہیں ہو سکتا، تو پیچھے ایک ہی صورت باقی رہ گئی، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر بقدر ضرورت دینی علم فرض ہے۔ بقدر ضرورت کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی جو چیزیں جوان ہونے کے بعد اس پر فرض ہیں، ان کے بارے میں ضروری علم، بنیادی معلومات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر۔ البتہ اس کے علاوہ مکمل علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یعنی پورے علاقے میں چند لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیں اور شریعت کا مکمل قرآن، حدیث، فقہ کا علم حاصل کریں، تاکہ مسلمانوں کو جب بھی کسی شرعی مسئلے کی ضرورت پیش آئے تو ان کی رہنمائی کرنے کے لیے مفتیان اور علماء موجود ہوں، تو یہ تو فرض کفایہ ہے، اور ضروری علم فرائض کا ہر مسلمان کے ذمے سیکھنا فرض عین ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا یا لڑکی جوان ہوئے تو جوان ہوتے ساتھ ہی سب سے پہلا ان پر کون سا حکم متوجہ ہے؟ ایمان کے بعد نماز کا، تو نماز کے ضروری مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس طرح نماز ادا کی جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ ضروری علم فرض ہے، فرض۔ اور اگر نہیں سیکھے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ فرض کو نہ سیکھنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی فرض کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جب بالغ ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ زندگی میں بلوغت کے بعد پہلی دفعہ آئے گا تو روزے کے ضروری مسائل کا، یعنی روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، قضا کیسے کرنی ہے، یہ ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہو جائے گا۔ پھر اگر ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو زکوٰۃ کے مسائل ضروری کا سیکھنا فرض ہے کہ کب زکوٰۃ فرض ہے، کن پیسوں پر فرض ہے، کس کو دے سکتے ہیں، یہ ضروری باتیں۔ پھر مزید پیسہ جمع ہو جائے تو حج کے ضروری مسائل کا سیکھنا، پھر جب نکاح کا ارادہ کریں تو نکاح کے اور طلاق کے ضروری مسائل اور میاں بیوی کے حقوق کا سیکھنا،
اگر کاروبار کرنے لگا ہے تو تجارت کے ضروری مسائل کا سیکھنا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس حدیث میں جو مشہور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کون سا علم مراد ہے؟ اور ہم ذرا اپنے گریبانوں میں بھی تھوڑا سا چھانکیں کہ کیا دین کے جو فرائض ہیں مجھے ان کے بنیادی اور ضروری علم حاصل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ہم آج تک ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اس پر توبہ کریں اور مستند علماء سے رجوع کر کے نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے اور نکاح طلاق کے اور کاروبار کے ضروری مسائل ضرور سیکھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کا کوئی فرد دینی علم سے جاہل نہ رہے، کہ ایک عجیب روایت آپ سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منی الا عالم او متعلم، کہ جو شخص نہ عالم ہو اور نہ علم سیکھنے والا یعنی طالب علم ہو وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے کہ مسلمان کی دو ہی شانیں ہیں، یا تو وہ عالم ہو کر کسی کو سکھا رہا ہے یا طالب علم بن کر کسی سے دین کا ضروری علم سیکھ رہا ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ اس مسئلے میں مسلمانوں میں سے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں، اس مسئلے میں مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام جتنا کسی عالم کو جو دین سکھا رہا ہو یا متعلم کو جو دین سیکھ رہا ہو، جتنا ان کو محبوب رکھتے تھے اتنا کسی عابد اور زاہد سے پیار نہیں کرتے تھے۔ زہد اور تقوی عبادت اگرچہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن دربار نبوی میں جو قدر و منزلت علم کی ہے وہ زہد و عبادت کی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، ابن ماجہ میں ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی دو جماعتیں تشریف فرما تھیں۔ ایک درس و تدریس پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں مصروف، اور دوسری جماعت اپنی انفرادی عبادت میں ذکر اذکار میں مصروف تھی۔ اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب ہر ایک جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ آقا علیہ السلام ہم میں شامل ہو کر ہماری عزت افزائی کریں، ہماری رونق بڑھائیں۔ اب دونوں گروہ انتظار میں ہیں کہ دیکھیں آقا علیہ السلام کہاں رونق افروز ہوتے ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام درس و تدریس والی جماعت میں جا بیٹھے اور فرمایا میں تو دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ علم کی نشر و اشاعت کروں، اور علم پڑھنے پڑھانے والوں کو میں زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو اس روایت سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ عالم کا درجہ زیادہ ہے یا عبادت کا۔ اگرچہ عبادت اور وظائف اوراد اچھی چیز ہیں، لیکن ان سے اس عابد کا اپنا درجہ بلند ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا قرب حاصل کر کے اکیلا نجات پاتا ہے، مگر علم سے بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گویا عابد ایک آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے اپنی ذات کا، اور عالم ہزاروں لوگوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے عابد پر عالم کو ترجیح دی،
اور خود بھی باوجود یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہر آن اضافہ ہی ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور یہ دعا اللہ کے حکم سے کی ہے آپ نے، تو گویا اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے علم میں اور میرے محبوب کے واسطے سے ان کی امت کے افراد کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں بچیوں کو دنیاوی اور سکول کالج کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم شامل ہوگی تو سونے پر سہاگا ہوگا، ورنہ صرف دنیاوی تعلیم جو محض ملازمت کے لیے حاصل کی جاتی ہے، ظاہر ہے دنیا میں کام آئے گی، لیکن آخرت میں کام آنے والا علم دین کا ہی ہے۔ بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، ایم بی بی ایس اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگریاں ممکن ہے دنیا میں باعث عزت بن جائیں، مگر قیامت میں وہی ڈگری کام آئے گی جس کا تعلق قرآن سے ہوگا، حدیث سے ہوگا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو علمی ذوق عطا فرمائے اور دولت علم سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔